أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. اچھا جی، آج کا ہمارا سبق ہے لسان کا. ہم تیسرا حصہ سیکھیں گے. 5 حصے تھے جس میں سے پہلا اقصی لسان، دوسرا وسط لسان، تیسرا تھا حافہ لسان. حافہ لسان کے بارے میں آج ہم جانیں گے. حافہ لسان کیا ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں اور اس میں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. اچھا جی، حافہ بولتے ہیں زبان کی کروٹ کو. کروٹ یعنی ہم جس کو بولتے ہیں سائیڈ. ہماری زبان کی جو سائیڈز ہوتی ہیں، کروٹیں ہوتی ہیں، وہ ان کو ہم حافہ لسان بولیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ حافہ لسان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے وہ ہے ضاد. یہ لفظ جو ہے سب سے زیادہ مشکل، مخارج کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل ہے. سب سے زیادہ اس کے اندر اختلافات بھی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کوئی کیسے پڑھنا ہے، لیکن ہم مخرج کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو مخرج جان لیتے ہیں. پہلے اس کا مخرج کیا ہے. زبان کی کروٹ یعنی حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے. اوپر کی داڑھوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اضراس. داڑھوں کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس. تو ہم اگر اس کو عربی ٹیکسٹ میں بولیں تو ہم کہیں گے حافہ لسان جب اضراس علیا سے لگے، اضراس علیا کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. طرف اللسان حافہ لسان. ذرا مائک چیک کر لیں، تھوڑا شور آ رہا ہے. ذرا مائک چیک کر لیں سب کے. مائک بند ہے، میں نے چیک کیا. جی اچھا، حافہ لسان جب اضراس علیا کی جڑ سے لگے یعنی ہماری جو سائیڈز ہیں زبان کی، وہ جب اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے لگیں گی تو آٹومیٹکلی ہم نے یہ جانا ہے کہ ضاد موٹا حرف ہے اور ہم نے زبان کا بیچ والا پورشن بھی اٹھانا ہے. یعنی زبان اقصی لسان سے لے کر وسط لسان تک پوری کی پوری اوپر بلند ہو کے موٹی ہو جائے گی اور اس کی جو اطراف ہیں، سائیڈز ہیں، کروٹیں ہیں، وہ بھی اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے لگیں گی. تو پھر ہمارا یہ حرف صحیح پروناؤنس ہوگا ضاد. تو پھر اس میں ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کو ہم کیا بولیں. آپ سب اپنی اپنی زبان کو اس کی پریکٹس کے لیے الرٹ کریں اور ایک ایک کر کے میرے ساتھ بولیں. سب سے پہلے زری آپ بولیں ضاد. صاد. آخر تک موٹی آواز ہوگی، ٹھیک ہے. اپنے سائڈوں سے دونوں کروٹیں بھی اٹھانی ہے اور زبان بیچ میں سے بھی اٹھانی ہے اور وہ اوپر والی داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ کروٹیں لگا کے اور زبان بیچ میں سے تالو کی طرف لے کے جا کے ضاد. صاد. تھوڑی سی اب دیکھیں آپ کی چینج ہے ساؤنڈ. پہلے آپ نے بولا تھا اتنی موٹی نہیں تھی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ آپ سنائیں. رابعہ جی آپ بولیں. رابعہ جی کیمرہ آن کر. جی 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 میں نے کر دیا. ضاد. تھوڑا سا اور موٹا کریں. ابھی الف کے ساتھ موٹا نہیں آ رہا، الف بھی موٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اچھا شروع ضاد. جی جب شروع میں ادا کریں نا اسی وقت زبان کی جو کونے ان کو اوپر دانتوں سے لگائیں. جی لگائیں اور مسوڑوں سے لگائیں. اس کے بعد آواز کو آخر تک موٹا رکھیں گے. جی وہ جب تک دال آواز نہیں آئے گی نا دال کی تب تک یہ موٹا رہے گا. جی جی جی. ضاد. ضاد. پھر بولیں. ضاد. یہ پریکٹس میں رکھنا ہے. آج کا ہوم ورک میں آپ لوگوں کو دوں گی انشاءاللہ. جی امرین آپ بولیں اب.
अमरीन जी आप बोले। नहीं माइक ऑन कर रही। ज़किया जी आप बोल लें। हाँ जी हो हो गया। गया माइक। ज़ाद अलिफ अलिफ को भी मोटा रखना है ना दोबारा से। ज़ाद जी, और इसको पढ़ने के लिए यह बात ख्याल रखिएगा, होंठ ना गोल होते जाएं। होंठों को बिल्कुल भी गोल नहीं करना हमने, सिर्फ हमने अपनी जुबान को जो है इस्तेमाल करना है। ज़ाद। इसमें हुमैरा जी बड़ा मुंह नहीं खुलेगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ? नहीं नहीं, ज्यादा मुंह नहीं खोलेंगे, सिर्फ आवाज निकालेंगे अंदर से। अच्छा सनिया का याद है एक दफा जब आप समझी पढ़ाती थी वो? अच्छा अब पहले इसकी प्रैक्टिस करें। ज़ाद की दोबारा से बोलें। कौन बोलेगा? आप अमरीन आपसे कह रही मुझसे? हूँ। मेरे स्पीकर ऑफ है या ऑन है? ऑन ही है, आप ऑन है। ज़ाद काँप रही क्यों है आवाज? आवाज को पूरा स्टेबल रखो। ज़ाद जमाओ के साथ बोलना है। अच्छा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। शायद कुछ चलें ठीक है, साथ इस वजह ठीक है। चलें अम्मी आप बोलें, बाकी सब माइक माइक म्यूट करें जल्दी से। से। आंटी जी ज़ाद थोड़ा सा और मोटा करेंगे। ज़ाद जी ठीक है, अब बेहतर है, लेकिन और प्रैक्टिस करनी है, होंठ गोल नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। जकिया क्या नाम है, रुबीना जी आप बोले। जज़ाकिल्लाह खैर। जी ज़ाद एक दफा फिर। ज़ाद जी बेहतर है, होंठ गोल लग रहे हैं मुझे थोड़े से आपके, फिर से बोलें। ज़ाद ठीक है। जकिया मुर्तजा ज़किया ज़ाद थोड़ा सा और मोटा करें, आपकी आवाज अभी ना समझ लें कि आप थोड़ी सी नरमी दिखा रही हैं इसके अंदर। ये सख्त हर्फ है, बहुत सख्ती के साथ निकलता है। ज़ाद जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। अम्मी मारिया नहीं है क्लास में? मारिया है। मारिया मारिया को भी बोले सुना। उसने सुना ही नहीं है, वो तो किचन में है। अच्छा चलें ठीक है, मारिया को अभी बिठाएं पास, मारिया भी सुने। वो तो अच्छा जी, किचन ये में हो है। गया मारिया हाफ लिसान। चलें ठीक है, अब बुला लें थोड़ी देर तक, दोबारा सुनती हूँ, माइक म्यूट करें। हाफ लिसान हो गया। हाफ लिसान की हम आगे देखते हैं। इस ज़ौद का मखरिज के एतबार से नाम क्या बनता है? हर्फ हाफिया। ये है हर्फ हाफिया, क्योंकि ये सिंगल है इसलिए हुरूफ नहीं बोलेंगे। हर्फ हाफिया इसका अरबी नाम है ज़ौद का, क्योंकि हाफा लिसान से निकलता है। हाफा की 3 इकसाम हैं, एक होता है अक्सा हाफा, एक होता है वस्ते हाफा, और एक होता है अदना हाफा। अब आप लोगों को इसके नामों से पता चल जाना चाहिए, हमने पहले बार बार पढ़ा अक्सा का मतलब क्या है, वस्त का मतलब और अदना का मतलब क्या है। हाफा का देखिए, अक्सा वो है, हाफा का वो हिस्सा जो नवाजिस के सामने है, यानी अक्सा दूर वाला है ना, तो इसका मतलब है ये जो हमारी वो हैं अकल दाढ़े हैं ना, जो नवाजिज हैं, उनके सामने वाला जो ज़ुबान का हिस्सा होगा वो अक्सा हाफा होगा। ठीक है, उसके बाद वस्त हाफा कौन सा होगा? जो 3-3 राइट और लेफ्ट, ऊपर नीचे 6 ऊपर और 6 नीचे की 12 दाढ़ें थी, तवाहिन। तवाहिन के बिल्कुल सामने वाला जो ज़ुबान का हिस्सा होगा वो होगा वस्ते हाफा। और अदना हाफा क्या होगा? जो ज़वाहिक के सामने वाला हिस्सा होगा वो हाफा का अदना हिस्सा होगा। ज़वाहिक के आगे से जो है ना वो आ जाती है तरफ़े लिसान शुरू हो जाती है। ठीक है, जी ज़वाहिक से लेकर तवाहिन तक की जो ज़ुबान का की साइड्स हैं वो कहलाती हैं हाफा लिसान। फिर उसको 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दिया, जैसे हमने दांतों के नाम सीखे थे, तो दांतों के हिसाब से हमने ज़ुबान को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन से दांतों के सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तस्वीर बना के अपने पास सेव कर लेना है कि हाफा कौन-कौन से हिस्से होंगे। ठीक है, तरफ़ुल लिसान ज़ुबान की जो साइड है, तरफ़ुल लिसान अगला हिस्सा ज़ुबान का,
آج ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. طرف اللسان جو ہے، طرف کہتے ہیں ایک کنارے کو، ٹھیک ہے. جو زبان کی اطراف ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں طرف اللسان. اطراف کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہماری دانت، ثنایا، رباعی اور انیاب کے سامنے جو زبان ہے وہ طرف اللسان کہلاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی ثنایا، رباعی اور انیاب، اس کے سامنے جو ہماری زبان کا حصہ ہے وہ طرف اللسان کہلائے گا. طرف اللسان سے ہمارے پاس 3 حروف نکلتے ہیں. پہلا حرف ہے لام. جب طرف اللسان، انہوں نے یہاں لکھا ہے زبان کا کنارہ، تو ہم عربی میں کہیں گے طرف اللسان مع ادنا حافہ، یعنی زواحق کے سمیت. طرف اللسان مع ادنا حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوروں سے لگے. تو لام جو ہے یہ مخرج کے اعتبار سے تھوڑا طویل اس کی ورڈنگ ہے، یعنی اس میں زیادہ زبان کا حصہ استعمال ہوتا ہے. پڑھ کے دیکھتے ہیں لام. اب بے شک مائک میوٹ کر کے آپ لوگ بولیں، ایک بندہ مائک آن میں بولے لام. لام. کیا ہو رہا ہے کہ طرف اللسان مع ادنا حافہ کیا ہوگا؟ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق تک جو ہے نا ان کے مسوروں کے ساتھ ہماری زبان کا جو بھی اگلا حصہ ہے وہ سارا کا سارا لگے گا. تو طرف اللسان میں نے کیا بتایا تھا؟ ثنایا، رباعی اور انیاب تک کا حصہ طرف اللسان ہے. مع ادنا حافہ جو ہے وہ زواحق کے سامنے والا جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سارا کا سارا اس کا مخرج میں آ جائے گا. یہاں سے لام ادا ہوتا ہے، اس کے بعد نون دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسٹ طرف اللسان ہوتی ہے، ادنا حافہ نہیں ہوتا. طرف اللسان جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے گا، یعنی زواحق کا حصہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے. طرف اللسان ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے گا تو نون. پڑھ کے دیکھیں ذریعہ بولے. نون. جی واقعی باقی سب لوگ مائک میوٹ کر کے آپ لوگ بھی پڑھ کے دیکھیں. یہ اس کا مخرج جو ہے نا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھنے سے پتہ چلے گا. آپ پڑھیں اور محسوس کریں. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ساتھ کا تیسرا حصہ ہے، وہ ہے را. را طرف اللسان، پھر زبان کا وہ جو کنارہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مع پشت زبان، یعنی ظہر اللسان. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت، ٹھیک ہے. جیسے ہم کمر کو بھی پشت کہتے ہیں نا، وہ بھی ظہر ہوتی ہے. تو ہماری زبان کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک اندر نیچے والا حصہ ہوتا ہے. جو ہماری زبان کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ظہر اللسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہماری زبان کے اطراف ہوتے ہیں ان کو ہم طرف اللسان کہتے ہیں. اب را پڑھتے وقت طرف اللسان کے ساتھ ظہر اللسان بھی استعمال ہوتی ہے. طرف اللسان مع ظہر اللسان جب ثنایا، رباعی کے مسوروں سے لگے گا، اس میں نہ ہی انیاب شامل ہوں گے اور نہ ہی زواحق شامل ہوں گے. را پڑھ کے دیکھیں. را، اور اس کے اندر تھوڑی سی کپ کپی ہوتی ہے، یعنی آپ وائبریشن کہہ سکتے ہیں. را. 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 جی اب اس کا مخرج سمجھ میں آ رہا ہے کہاں سے زبان لگ رہی ہے؟ مسوروں سے لگے، یعنی کہ زبان کا کنارہ. یہ زبان کا کنارہ رباعی اور اس کو کیا کہتے ہیں جو نوک والا دانت ہوتا ہے اس سے ثنایا. لگے تو را. جب ثنایا کے مسوروں سے لگے. یہ زبان کا جو کنارہ جو ہے نا، ثنایا اور یعنی کہ اوپر والے 2 دانت اور ساتھ جو ایک دانت ہے جو ہے رباعی، اس کے مسوروں سے لگے، مطلب اس کے جو جڑوں سے لگتا ہے نا تو پھر را ادا ہوتا ہے. نہیں ثنایا تو نہیں ہے، ثنایا تو اگلے کو کہتے ہیں، تو آگے سے تو نہیں. را. یہ رباعی سے پیچھے، رباعی اور جو نوک والا دانت، دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں، بھول گئی ہوں زبان. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمیرہ جی اب آئیے، آپ کی آواز نہیں تھی پہلے آ رہی. سنایا اور رباعی. جی ٹھیک ہے. یہ لام نون را تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ پھر سے اس را کا بتائے. ثنایا تو اگلے 2 طرف دانت ہوتے ہیں نا. اللسان، ہاں جی اوپر والے ثنایا اولیا. ثنایا اور رباعی ہے نا، مطلب اسی کو لگے گا نا را. ثنایا اور رباعی کے جو مسوروں، مطلب ان کی جڑ کو
جڑوں سے جو ہے جو زبان کی جو کنارہ جو ہے اس کو اس کی جڑوں سے لگ کے تو پھر را را جی 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 ربینا جی اب مجھے بھی ایک دفعہ ادا کرنے دیں. جی را را تبھی وہ وائبریشن ہوتی ہے نا. را جی را اس کے اندر تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے. بس آج کا آپ لوگوں کا پریکٹس کے لیے یہ حروف ہیں لام غ لام نون را. اس کی پریکٹس کرنی ہے. 10 دفعہ مخارج بھی یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ان 3 حروف کو مخرج کے اعتبار سے کہتے ہیں حروف طرفیہ. طرفیہ جی جی طرفیہ اور زلکیہ بھی اس میں کہتے ہیں. حروف طرفیہ جی جی اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے زلکیہ. زلکیہ بھی کہتے ہیں. ذلقیہ ذلقیہ بھی کہتے ہیں اس کو. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.